7 ذی الحجہ 317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال 317 ہجری کو حج بیت اللہ شریف نہ ہو سکا، کوئی عرفات نہ جا سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ اسی ابو طاہر کرامتی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کرامتی کے ساتھ فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دے کے حجر اسود کو واپس لیا گیا۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی، یعنی کہ 22 سال حجر اسود سے خانہ کعبہ خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپسی کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بہت بڑے عالم محدث شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ہمراہ بحرین بھیجا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا جائے گا۔ تو ان کے لیے ایک خوشبودار پتھر خوبصورت غلاف میں سے نکالا کہ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے۔ ایک نشانی یہ کہ پانی میں نہیں ڈوبتا، 2 یہ آگ سے کبھی گرم نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ میں اسے ڈالا تو سخت گرم ہو گیا یہاں تک کہ پھٹ گیا۔ فرمایا گیا کہ یہ ہمارا حجر اسود نہیں ہے۔ پھر دوسرا پتھر نکالا گیا، اس پتھر کے ساتھ بھی یہی عمل کیا گیا تو وہ بھی پانی میں ڈوب گیا اور آگ پر گرم ہو گیا۔ فرمایا ہم اصل حجر اسود کو لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود کو لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، اور جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ایک پھول کی طرح تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا کہ یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور جنت والا پتھر ہے۔ اس پر ابو طاہر کرامتی نے تعجب کیا اور کہا یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی؟ تو محدث نے فرمایا یہ باتیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے کبھی گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر نے کہا یہ دین روایت سے مضبوط ہے۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی پر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے کر جا رہے تھے تو جس اونٹ پر بھی لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے۔